سب سے پہلے کورونا کے حوالے سے بات کریں گے کہ ملک کے مختلف شہروں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے 19 اموات ہو گئی ہیں، جبکہ مزید 874 افراد کے جو ٹیسٹ ہیں وہ پازیٹیو آ گئے ہیں۔ اب ملک میں اموات کی مجموعی تعداد 346، جبکہ مصدقہ کیسز تقریباً 16,100 سے تجاوز کر چکے ہیں۔ اس میں ایک اچھی خبر بھی ہے، اور وہ یہ کہ کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد اب مسلسل بڑھ رہی ہے، اور اب تک 4052 مریض اس بیماری کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث اسلام آباد کے 2 سیکٹرز I-10 1 اور I-10 4 کو فوری طور پر سیل کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے بارہکور شہزاد ٹاؤن کے علاقے بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی کورونا وائرس کی وجہ سے سیل کیے گئے تھے۔ حکومت سندھ نے اس حوالے سے کل گزشتہ روز میں بات آ رہی تھی کہ جناب لاک ڈاؤن ختم کیا جا رہا ہے، بالکل، اور وہ ناراض ہو گئے ہیں، یا کچھ اس قسم کی خبریں تو آ رہی تھی۔ تو اب حکومت سندھ نے ایک بڑا کلیئر کٹ جو ہے وہ تردید اس کی جاری کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب اعلیٰ سطح اجلاس میں لاک ڈاؤن پہ نرمی میں مشاورت ضرور ہوئی تھی، لیکن کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہے، اور جب بھی جو بھی فیصلہ ہوا اس سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات ناصر حسین کے بقول کاروباری سرگرمیوں کے لیے بنائی گئی SOPs کے تحت رعایت دینے کا ارادہ ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اس اجلاس میں یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ بازاروں اور کاروبار کو فارمولے کے تحت کام کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ تجارتی مراکز بھی کھلیں اور عید کے حوالے سے خرید و فروخت کا سلسلہ بھی شروع ہو۔ یہ ایک بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری جانب ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہی وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے کورونا پر دنیا بھر نے، یا دنیا کے جن ممالک نے قابو پایا ہے، انہوں نے قابو پانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ کیا کہا مرتضیٰ وہاب نے آپ کو؟ لاک ڈاؤن وہ واحد طریقہ ہے جس کو دنیا بھر میں استعمال کیا گیا کرونا وائرس کی وبا کے روک تھام کے لیے۔ پاکستان کے اندر نمبرز اتنے خطرناک نہیں ہیں، تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لاک ڈاؤن صحیح ٹائم پر کر لیا تھا۔ مرتضیٰ وہاب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاک ڈاؤن صحیح ٹائم پہ کر لیا تھا، اور ابھی جو لوگوں کے درمیان جو افواہیں پھیل رہی ہیں کہ شاید لاک ڈاؤن اٹھا لیا گیا ہے، اگر ایسا کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو عوام سے سوال ان کو مطلع ضرور کیا جائے گا۔ اسی والے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ صاحب۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ شاہ صاحب یہ جو کل رات سے میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن اٹھا لیا گیا ہے، شہری کافی زیادہ آپ کنفیوژن کا شکار ہیں، کیا آپ لوگ ایسا کوئی پلان رکھ رہے ہیں کہ آگے لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے؟ تو یہ جو تاثر کل سے چل رہا ہے کہ جی فوری آج ہر چیز کو کھولنے کا سندھ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم ضرور اس پر مشاورت ہماری ہو رہی ہے ماہرین سے بھی، جو ہیلتھ کے ماہرین ہیں، اور ہماری انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان سے بھی، اور دیگر اداروں سے بھی، کہ اب اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ کیونکہ ایک چیز اور بھی مد نظر ہے ہمارے، کہ جو CM صاحب نے شروع میں کہا تھا، اگر وہ 15 دن یا اس کے بعد ایک اور 15 دن کا پراپر لاک ڈاؤن ہوتا پورے ملک میں، تو آج حالات جو ہیں وہ مختلف ہوتے، لیکن اس پر عمل نہ ہو سکا، اور اب یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل چکا ہے، اور کوئی حتمی ڈیٹ بھی ہمارے پاس سامنے نہیں ہے کہ یہ کتنا عرصہ چلے گا۔ تو ظاہر ہے اگر یہ زیادہ عرصہ چلتا ہے تو پھر لاک ڈاؤن ہم کتنا عرصہ رکھ سکیں گے۔ تو اسی لیے یہ مشاورت کی گئی ہے کہ مرحلہ وار ترتیب سے SOPs پر عمل کراتے ہوئے کچھ اجازتیں دی جائیں گی، لیکن کچھ وقت۔ اچھا چلیے سر، اب یہ بتائیے گا کہ ایسے وقت میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائرس کے متاثرین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تاجر وہ اپنے مطالبات لے کر کھڑے ہیں، اور ان کے مطالبات جو ہیں وہ اب سندھ حکومت مذاکرات تو کری، لیکن جو ان کے مطالبات ہیں وہ ان تجاویز کی نفی ہے کہ جو سندھ حکومت نے خود جاری کی ہیں SOPs اور سیفٹی پروٹوکولز کے لحاظ سے۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا کیا گیا ہے، تاجروں سے اس حوالے سے بات ہوئی؟ ان سے میٹنگز ہوئی ہیں، ان سے مشاورت ہوئی ہے، ان کو ساری جو صورت حال ہے وہ ان پر واضح کی گئی ہے، ان کو بتایا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کا نقصان ہو رہا ہے، وہ بھی خود مشکلات کا شکار ہیں، تو اس لیے بضد ہیں اس بات پر، لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں۔ اور اس وقت تک بھی جو عمل ہوا ہے اس لاک ڈاؤن پر، اور جو یہ کاروبار بند رہے ہیں، اس میں میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں فل سپورٹ کی ہے، تو ہمیں بھی ان کا احساس ہے،
کہ ہم انہیں کسی بھی طرح سے کوئی اور ریلیف دیں. اگر ان کے کاروبار بند ہیں تو ہم کوئی اور طریقہ کار کر کے اور ان کو ریلیف دیا جائے. اچھا شاہدہ کہ جب سے یہ لاک ڈاؤن جاری ہوا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیسیفکلی جمعے کے روز لاک ڈاؤن پہ کافی زیادہ سختی سے عمل درآمد کرایا جاتا ہے. کل بھی جمعہ آ رہا ہے اور رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے, تو کل آپ کی وہی سندھ میں وہی ٹائمنگز ہوں گے 12 سے لے کے 3 بجے, اب اس بار اوقات کا تھوڑے بہت ڈفرینٹ ہوں گے؟ لاک ڈاؤن جو ہم نے جو لاسٹ جمعۃ المبارک کو کیا تھا اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ جو روڈ ہیں دیگر جگہوں پر سخت لاک ڈاؤن ہوگا. دیکھیں مساجد ہم نے کبھی بند نہیں کی, مساجد کھلی ہیں, اذانیں بھی ہوتی ہیں اور وہاں پہ جماعت بھی ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے یہی کہا تھا شروع میں کہ جو وہاں پہ متعین لوگ ہیں وہی اس میں با جماعت نماز ادا کر سکیں گے. لیکن جب فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلانات ہوئے, ایک ایس او پیز سامنے آئے جس میں بہت ساری چیزیں تھیں اور اس میں ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے اجازت دی گئی تھی, لیکن ہم نے ریکویسٹ کی تھی, منت سماجت کی تھی اور علماء کرام سے کہ وہ خود اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ یہ وائرس زیادہ تیزی سے پھیلے گا, تو اس پر تھوڑی نظر ثانی کریں اور جو تراویحیں ہیں وہ گھروں پر پڑھی جائیں زیادہ بہتر ہے, اور با جماعت بھی جو اس میں شرائط ہیں ان پر مکمل. بہت شکریہ جی. ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے لاک ڈاؤن کے حوالے سے کیا سندھ حکومت کے اقدامات ہیں. توقع یہی کی جا رہی ہے کہ لوگ خود اپنے احتیاط کرتے ہوئے گھروں میں رہیں, کیونکہ اس وقت حکومت میرے خیال میں اب جو پریشر آ رہا ہے اس کے آگے تھوڑا سا میرے خیال میں سسٹین نہیں کر پا رہی. ایگزیکٹلی تاجر اسپیسیفکلی, اور جو تاجر برادری نے جو وہ ایس او پیز جو سامنے رکھ رہے ہیں, جو تاجر برادری جو کرنا چاہ رہی ہے وہ ان تمام تر ایس او پیز کی, ان تمام تر تجاویز کی نفی کرے جو کہ ہمارا طبی عملہ جو ہے وہ بار بار دے رہا ہے, کیونکہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہسپتالوں میں بھی ڈاکٹرز کی بڑی تعداد ہے جو کہ کرونا وائرس سے متاثر ہو رہی ہے. سماجی رہنما فیصل ایدھی صاحب کے والے سے بات کریں گے, جن کا جو کرونا کا جو دوسرا ٹیسٹ ہوا تھا وہ ایک بار پھر سے مثبت آیا ہے, اور انہوں نے 27 اپریل کو پمس اسپتال میں دوبارہ کرونا ٹیسٹ کروایا تھا جو کہ مثبت آیا, اور اس کے بعد انہوں نے خود کو قرنطینہ میں محدود کر دیا ہوا ہے. فیصل ایدھی کراچی سے لاہور گئے تھے, جہاں انہوں نے 15 اپریل کو اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی تھی, اور پھر کرونا ریلیف فنڈ کے لیے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو 1 کروڑ روپے عطیہ بھی کیے تھے. جی جناب, اور اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ فیصل ایدھی صاحب کو نمونیا ڈیولپ ہو گیا ہے, اور ان کی صحت جو ہے وہ اس حوالے سے ان سے خود پوچھیں گے کہ کیا صورتحال ہے اور ان کی صحت اب کیسی ہے. کوشش کرتے ہیں ان سے رابطہ کریں, اور ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر رہے ہیں ہمیں خود فیصل ایدھی صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ فیصل ایدھی صاحب وقت دینے کے لیے. فیصل بھائی یہ بتائیے گا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کے حوالے سے ایک اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ آپ نے نمونیا ڈیولپ کر لیا ہے, تو کیا آپ کو کوئی ایسی سانس کی تکلیف ہے؟ طبیعت بالکل بہتر ہے, اللہ کا شکر ہے. نمونیا یقیناً ڈیولپ ہوا ہے اور وہ سیویئر. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہم بالکل سن سکتے ہیں آپ کو. اچھا, تو یہ ڈیولپ ہوا ہے اور پمس ہاسپٹل میں ہی میرا ایگزامینیشن ہوئی تھی, انہوں نے مجھے سی ٹی اسکین کیا تھا پوری باڈی کا, تو اسی میں ان کو اندازہ ہوا کہ مجھے جو ہے وہ نمونیا ڈیولپڈ ہے, اور انہوں نے مجھے سختی سے آرام کرنے کا کہا ہے, اور مجھے کہا کہ آپ جو واک کر رہے تھے وہ بھی آپ بند کر دیں اور مکمل طور پہ جو ہے وہ بیڈ ریسٹ پہ آ جائیں. صحیح. اچھا فیصل بھائی یہ بتائے گا کہ ڈاکٹرز نے آپ کو کتنے دنوں کا اور کا ٹائم دیا ہے, اور کتنے دنوں کے بعد آپ کا تیسرا ٹیسٹ کروایا جائے گا؟ ابھی تو ڈاکٹرز نے آپ کو بولا کہ آپ واک بھی نہیں کریں گے جو آپ پہلے کر رہے تھے. ہاں, مجھے 5-6 دن کا مطلب فرائیڈے یا سیٹرڈے کو دوبارہ سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ آ جائیے گا, اور انہوں نے بیچ میں کہا ہے کہ اگر سانس کی تکلیف ہو یا جو ہے وہ خاص کر سانس کی تکلیف ہو تو پھر فوراً ہاسپٹل میں آئیے. اچھا, اب فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کی اوور آل اب علاج کس نوعیت کا ہو رہا ہے؟ کیا ادویات آپ استعمال کر رہے ہیں اور کیا غذا استعمال کر رہے ہیں؟ تھوڑا شیئر کیجیے گا عوام کے ساتھ. ادویات نمونیا کی چل رہی ہیں اور باقی کوئی ادویات نہیں ہے, صرف جو ہے وہ لیمبو اور وٹامن سی کی جو ہے وہ سپلیمنٹس میں لے رہا ہوں تاکہ امیون سسٹم کو اسٹرانگ کیا جائے. صحیح. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو امدادی سرگرمی میں, کیونکہ آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے, پورے پاکستان کو اس وقت ضرورت بھی ہے ایدھی فاؤنڈیشن کی, سو آپ کی امدادی سرگرمیوں کو آپ کس طریقے سے مانیٹر کر رہے ہیں؟ بالکل میرے فون سے رابطے میں ہیں اور اچھی طریقے سے چل رہا ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. کہیں کہیں جو ہے وہ حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے ہمارے ورکرز کا, تو ان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے, یا میں اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں, میرے گھر کے کسی بندے کو بھیج دیتے ہیں, تو ان کا پھر جو ہے وہ حوصلہ بڑھ جاتا ہے, وہ کام پہ لگ جاتا ہے. اچھا, تو مطلب آپ کو نمونیا ڈیولپ ہوا ہے,
آپ کو کہا گیا ہے بیڈ ریسٹ کا، لیکن آپ اپنے آپ کو خود فٹ تو محسوس کر رہے ہیں نا، کیونکہ بہت سارے امدادی سرگرمیاں اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے لوگ آپ کی طرف اب بھی دیکھتے ہیں؟ نہیں، بالکل میں فٹ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تک سانس میں کوئی ایسی تکلیف ہے نہیں جس سے جو ہے وہ پریشانی کی وجہ بنے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی 4-5 دن کے اندر نمونیا ختم ہو جائے۔ اچھا، ہم نے بلقیس سیدی صاحبہ کا انٹرویو بھی دیکھا، وہ آپ کی صحت کے حوالے سے کافی زیادہ پریشان ہے، یقینی طور پہ آپ کی والدہ ہیں، آپ کی والدہ سے بات ہوتی رہتی ہے، روز بات ہوتی رہتی ہے، وہ آپ کو ہمت دیتی ہیں یا آپ ان کو ہمت دیتے ہیں؟ جی بالکل، 2-3 دفعہ دن میں بات ہوتی ہے، اور میں نے ممی کو بھی کہا ہوا ہے کہ آپ اپنا سب سے زیادہ خیال رکھیں اور باہر آفس میں بالکل نہ بیٹھیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ جی۔ فیصل ایری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو فوراً اور بہت ہی بہترین قسم کی صحت یابی عطا کرے، تاکہ آپ فل ایکشن میں واپس آئیں اور ہم آپ کو ایک بار پھر میدان عمل میں دیکھیں۔